مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وهو اصدق الصادقين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. انشاءاللہ آج آپ احباب کے سامنے سورہ الم نشرح کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں گا. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے محبوب، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار دیا. وہ کون سا بوجھ تھا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اور اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب کوشش کریں. وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھیں. یہ رہا اس مبارک سورت کا ترجمہ. حضرات، یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں مکمل 8 آیتیں ہیں، اور یہ سورت ابتدا سے لے کر آخر تک، انتہا تک، اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے خطاب فرمایا. کسی اور ذات سے اللہ نے اس سورت میں خطاب نہیں کیا. یعنی شروع آیت سے لے کر آخری آیت تک پورا خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کی عظمت اور آپ کی بلندیوں کا ذکر فرمایا. محترم حضرات، اس سورت کی ایک فضیلت سماعت فرما لیں. ایک فائدہ ہے کہ جنہیں حافظے کی کمزوری ہوتی ہے، جو احباب یاد نہیں رکھ پاتے، بہت سی چیزیں یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت بعد نماز فجر اس مبارک سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر لے اور اس پانی کو پی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کا قوت حافظہ، یعنی اس کی جو میموری پاور ہے، وہ بہت ہی مضبوط ہو جائے گا. انشاءاللہ اسے حافظے کی شکایت نہیں رہے گی. تو یہ مبارک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو سب سے پہلے اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ حضرات یہاں یاد رکھیں، شرح صدر یعنی سینے کا کھولنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقی کھولنا ہوتا ہے، ایک مجازی کھولنا ہوتا ہے۔ حقیقی کھولنا کیا؟ جیسے سینے کو کاٹ کر، سینے کو چیر کر سینے کو کھول دینا، یہ حقیقی شرح صدر ہے۔ شرح کہتے ہیں کھولنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو، یعنی سینے کا کھولنا۔ تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ مجازی جس طرح کہ اس میں سینے کو چیرا نہیں جاتا، بلکہ بعض علوم کے لیے، بعض علموں کے لیے، بعض رازوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے، یعنی اس علم کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کی سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ سینوں کو کشادہ فرما دیتا ہے، وسیع فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ کوئی اسٹوڈنٹ، طالب علم کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کے استاد اسے بار بار اس بات کو سمجھاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا علم اسے دے دیتے ہیں کہ اس بات میں وہ چیز، وہ علم اسے ازبر ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ علم اس کے سینے پر کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کا شرح صدر ہے۔ یہ دوسرا جو شرح صدر ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں نور داخل فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ تنگ سے تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ علم دین کے لیے، علم قرآن کے لیے، اس کی معرفت کے لیے اللہ نے کھول دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ سینے کو کھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ یا رسول اللہ، اگر ایمان والے کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میرا سینہ علم دین کے لیے کھل گیا، کشادہ ہو گیا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے میرا شرح صدر ہو گیا، کیا اس کی کوئی نشانی ہے یا کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آخرت کی طرف رغبت ہونا، یعنی دنیا کی محبت کو چھوڑ کر آخرت کی طرف رغبت کرنا، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا سے نفرت ہو، یعنی یہ عارضی دنیا ہے، یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، تو دنیا سے نفرت کرنا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا۔ تو جس انسان کے اندر یہ تینوں علامتیں پائی جائیں تو وہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے سینے کو اللہ نے کھول دیا۔ تو محترم حضرات، یہ 2 طرح کا شرح صدر ہوتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ تو یہاں دونوں طرح کا شرح صدر مراد ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کا سینہ باقاعدہ حقیقی طور پر بھی چاک کیا گیا، حقیقی طور پر بھی چیرا گیا اور مانوی طور پر بھی چیرا گیا۔ جیسا کہ حقیقی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل ظاہری حیات میں 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ چاک کیا گیا، چیرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان کے بچوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ جب جنگل میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک دفعہ فرشتے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جنگل میں لٹا دیا
اور فرشتوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کو چاک کیا، اور آپ کے ساتھ جو دیگر بچے تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد فرشتوں نے سینہ چیر کر آپ کے قلب انور کو باہر نکالا، اور متبرک پانیوں سے اس مبارک سینے کو دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب انور آپ کے سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، جس سے آپ کا سینہ مکمل درست ہو گیا۔ بچے ڈر کر گئے، اپنے اپنے والدین کے پاس گھبرا کر گئے، اور جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کسی نے چیر دیا ہے۔ تو گھبرا کر لوگ آئے اور دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ بالکل صحیح سالم ہیں، یعنی ایسا ہے جیسا کہ آپ کا سینہ چیرا ہی نہیں گیا۔ تو یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک سینہ جو آپ کے قلب انور کو نکال کر متبرک پانیوں سے دھویا گیا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے ہاتھ پھیر دیا، اور آپ کا وہ سینہ صحیح و سالم ہو گیا۔ حضرات، آج کے اس دور میں اگر کسی انسان کے جسم کو چیرا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اسے انجیکشن دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپریشن کا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ بچپنے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کے سینے کو چاک فرمایا، جس سے ذرا سی بھی خراش، ذرا سی بھی تکلیف، ذرا سا بھی اس کا احساس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرشتے آپ کے مبارک سینے کو چیرتے ہیں، آپ کے قلب انور کو نکالتے ہیں، اور اسے متبرک پانیوں سے دھوتے ہیں، اور واپس اپنی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چیرا گیا۔ دوسری مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے، جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہونا تھا، اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ دوسری مرتبہ آپ کا سینہ کھولا گیا، چیرا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے جانے والے تھے، تو لے جا رہے تھے، تو اس وقت آپ کے سینے کو باقاعدہ چیرا گیا، اور آپ کے مبارک سینے سے آپ کے قلب انور کو نکالا گیا، اور زمزم وغیرہ متبرک پانیوں سے آپ کے سینے کو دھویا گیا، پھر آپ کے سینے میں آپ کے دل کو رکھ دیا گیا۔ تو محترم حضرات، یہ 3 مرتبہ حقیقی طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چیر کر آپ کے قلب کو، آپ کے مبارک دل کو نکالا گیا، اور متبرک پانیوں سے دھویا گیا، پھر اس کے بعد آپ کے مبارک دل کو آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا۔ تو یہ ظاہری طور پر، حقیقی طور پر سینے کا چاک کرنا ہوا، یہ شرح صدر ہے۔ اور مانوی طور پر، مانوی لحاظ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور سینے کو جو عظمت حاصل ہے، ساری کائنات میں کسی کے سینے کو، کسی کے دل کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے۔ مانوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر جو علم کو اللہ نے کشادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اللہ تعالیٰ نے اپنے راز و رموز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حقیقی علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس طرح کھولا کہ کوئی ذات قیامت تک بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مبارک سینے کو اپنے رازوں کا گنجینہ بنایا، اپنے رازوں کا خزانہ بنایا، اور آپ کو وہ علوم عطا فرمائے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علم کی زیادتی کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، اسی لیے اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، یعنی وہ بوجھ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے، جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ حضرات، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مفسرین اکرام کے اس میں 2 قول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر امت کے غم میں رہا کرتے، اور اسلام کے نئے دور میں اعلان نبوت فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے کہ ہر کوئی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے، دین اسلام میں آ جائے، جہنم سے آزاد ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی۔ پہلا قول یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین رہا کرتے،
اور اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو دیکھتا تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا، قرآن مجید میں آیتیں نازل فرماتا، اور کئی مقامات پر اللہ نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اے محبوب آپ رسوا نہ ہو، اے محبوب آپ گھبرائے نہیں۔ دیکھا اس سے پہلے کتنے انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے تشریف لائے جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دین اسلام کی دعوت دی، مگر دعوت دینے کے باوجود بھی ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے غم میں رہا کرتے کہ اس لحاظ سے کہ میری امت اگر عذاب میں گرفتار ہو جائے، میری امت اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا تو کیا ہوگا، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ غم امت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، یعنی مجھے جو فالو کیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، مجھے جھٹلایا، تو اب تو بخشنے والا، تو مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا قول حضور نے پڑھا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول پڑھا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم، اور اگر تو انہیں بخش دے، معاف فرما دے تو تو ہی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یہ دو آیتیں جب حضور نے تلاوت فرمائی تو حضور پر گریہ طاری ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے غم میں آپ اپنا مبارک چہرے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آثار تھے وہ آثار ختم ہو گئے اور چہرے پر رنج و ملال آ گیا۔ غم امت کی فکر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، تو اپنے دست اقدس اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ العالمین میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، اے جبریل جاؤ، تمہارا رب تو خوب جانتا ہے، مگر اے جبریل جاؤ پوچھو میرے محبوب کی یہ حالت جو ہوئی ہے یہ کس چیز نے رلایا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر پوچھو۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم پا کر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی حالت تھی آپ نے بیان کیا، عرض و معروض کی خبر دی کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، کہ میری امت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کی مغفرت کی فکر میں ہمیشہ رہتے کہ میری امت کو اللہ عذاب نہ دے، میری امت جہنم میں گرفتار نہ ہو جائے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ تڑپ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا دوبارہ کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، کہ اے محبوب آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کی امت کے لیے بخشش کے ایسے سامان، ایسے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو حضور کے سپرد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے شفاعت کبریٰ عطا فرما دی۔ اے محبوب آپ جس کو چاہیں آپ اپنی سفارش سے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ کرا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو راضی فرما دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔
تو محترم حضرات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات آقا علیہ السلام کے ساتھ فرمائے اور اس قسم کی آیات نازل فرما دی جس میں آپ کی امت کے لیے انعامات کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اللہ نے دور فرما دیا۔ وہ غم جس غم نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا، وہ غم اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے دور فرما دیا۔ جیسا کہ ایک مثال سن لیں کہ اجتماعی طور پر، کلی طور پر جس طرح پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل فرماتا، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم لے لیجئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم لے لیجئے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، ان تمام انبیاء اکرام کی امتوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا وہ ایک بار نازل ہوا، اور ایسا عذاب آیا کہ ساری امت ہلاک ہو گئی، ساری قوم ہلاک ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خاطر حضور کی اس امت کو اس عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے آپ کی امت کے لیے یہ انعام و اکرام فرمایا۔ تو محترم حضرات، یہ رہا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار دیا کہ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت کے تعلق سے سن لیں، پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چوتھی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے ذکر میں، حضور کے ذکر میں اللہ نے وہ چاشنی رکھی، وہ لذت رکھی ہے کہ کوئی بھی اس سے کبھی بھی بور نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس سے تھکتا نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جتنی تعریف بیان کی جائے، آقا علیہ السلام کا ذکر جتنی مرتبہ بھی کیا جائے، آقا علیہ السلام کی احادیث کو کتنی مرتبہ بھی پیش کیا جائے، اگر حضور کا سچا امتی ہے، سچا مسلمان ہے، سچا مومن ہے، تو وہ کبھی بھی حضور کے ذکر سے بیزار نہیں ہوتا، وہ حضور کے ذکر سے کبھی بور نہیں ہوتا، وہ حضور کے ذکر سے کبھی اکتاتا نہیں۔ یہ اللہ نے حضور کے ذکر میں یہ چاشنی رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی بات یہاں یاد رکھ لیں کہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا میں آپ اگر غور کریں کہ جتنا ذکر مخلوق میں ہمارے نبی کا ہوتا ہے، کسی اور ذات کا اتنا ذکر نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا، کیونکہ وہ ذات جو خالق کائنات ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو بلندیاں اور نیچیوں کا جو حقیقی مالک ہے، اللہ جسے چاہے بلندیاں عطا کرے، اللہ جسے چاہے پستیوں میں ڈال دے، تو یہ اللہ اس کا خالق و مالک ہے۔ جب اللہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرماتا ہے تو کوئی اس اپنے حبیب کے ذکر کو نیچا کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضور کا ذکر کوئی کرے یا نہ کرے، اس میں حضور کے ذکر کی بلندی میں کوئی فرق نہیں آتا، کہ جو بھی بندہ حضور کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی بلندی کر لیتا ہے۔ حضور کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے کوئی ذکر کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کے ذکر کو بلند کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ اب حضور کا ذکر کوئی کرے یا نہ کرے تو حضور کے ذکر کی بلندی میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ اس کی قسمت کی بات ہے، وہ اس کی بدنصیبی ہے کہ جو حضور کا ذکر نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے سے انسان خود اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے اور اپنے مقام کو اونچا کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے ذکر کو وہ رفعت، وہ بلندی بخشی جو کسی کو نہیں ملی، کیونکہ جب کائنات میں کوئی نہیں تھا اس وقت اللہ کی ذات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا تھا، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات یہ دونوں ہیں، یہ ازلی اور ابدی ہیں۔ اللہ کی ذات کو سٹارٹ نہیں نہ اینڈ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی قدیم، اللہ کے صفات بھی قدیم ہوتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اس کی ذات بھی ہے اور اس کے صفات بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ السلام پر خود درود بھیج رہا ہے،
یعنی اللہ جب درود بھیجے نبی پر تو اس سے مراد ہے کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کرتا ہے، اور جب کائنات فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ اپنے محبوب کا ذکر فرمائے گا۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ کائنات میں ہر ایک کا ذکر ختم ہو سکتا ہے، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کی بڑی مشہور کتاب شفا شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں اتدری کیف رفعت ذکرک، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے اتدری کیف رفعت ذکرک، اے محبوب کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو ہم نے کیسے بلند کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اس کو اور آگے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اذانوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر موجود ہے، نماز کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر موجود ہے، کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر موجود ہے، جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر موجود ہے، قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں خود بخود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شامل ہو ہی جاتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں بغیر حضور پر ایمان لائے، بغیر حضور کی عظمت بیان کیے، بغیر حضور پر ایمان رکھے اللہ کے ایمان پر کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور پر ایمان لانا ہی حقیقت میں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے اور حضور پر ایمان نہ رکھے تو وہ اپنے ایمان میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس سورت کے یہ جو 4 آیتیں آج بیان ہوئی، انشاءاللہ آئندہ صحبت میں آئندہ نشست میں 4 آیتیں بیان ہوگی۔ تو حضور کا ذکر کہاں کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے یا رسول اللہ آپ ہی کی داستان ہے۔ چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ فرش ہو، چاہے وہ عرش ہو، ہر جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہی چرچے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سورت کے راز و رموز کو سمجھنے اور اس مبارک سورت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔